السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ابھی ہم 3 ساتھی جو بہت زمانے سے بچھڑے ہوئے تھے الحمدللہ ملاقات ہوئی، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ حضرات کو کچھ پیغام دوں اور قرآن کریم کی تلاوت ہم اپنے پرانے رفیق محترم جناب حافظ و قاری ابو نصر صاحب عرفانی کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دوستو بزرگوں، شکرپور بھروارہ مدرسہ جہاں ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی، تو ہمارے ڈاکٹر وسیع صاحب ہیں، یہ عربی درجات میں تھے، میں درجہ حفظ میں تھا، اور ہمارے ابو نصر بھائی بھی درجہ حفظ میں تھے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ گاہے بگاہے کبھی کبھار کہیں ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہاں سے فراغت کے بعد پھر ملاقات ہم لوگوں کی مدرسہ عالیہ عرفانیہ میں ہوئی، اور پھر وہاں سے فراغت کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ملاقات ہوئی، اور ہمارے حافظ ابو نصر صاحب عکل کنواں کا رخ کیے، پھر وہاں سے انہوں نے سعودی عربیہ کا رخ کیا، اور وہاں ابھی اچھی کمپنی میں الحمدللہ موجود ہے ایک منیجر کی حیثیت سے۔ اور ہمارے ڈاکٹر وسیع صاحب JNU میں ریسرچ اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کچھ پیغام امت کے نام دیا جائے، تو انشاءاللہ کچھ باتیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا، حافظ وقاری ابو نصر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، کے لیے قاری ابو نصر صاحب نے بہت اچھی تلاوت قرآن شریف کی ہے ماشاءاللہ، بالکل روح کو تازگی مل گئی، اور امید ہے کہ آپ سامعین کو بھی انشاءاللہ قرآن کی یہ تلاوت جو ہے پسند آئے گی۔ اب تلاوت کے بعد میں نعت خوانی کے لیے ابو نصر صاحبی سے درخواست کروں گا کہ یہ نعت بھی پڑھیں، کیونکہ دربھنگہ کے بہترین نعت خانوں میں ابو نصر صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ شکرپور بھروارہ میں جب یہ حفظ کر رہے تھے قرآن شریف کو، تو اس زمانے میں دربھنگہ اور اطراف دربھنگہ میں جہاں بھی بڑے پروگرام ہوتے تھے، تو ان کے جو اور ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے، تو نعت خوانی کے لیے انہیں اپنے ساتھ ضرور لے جاتے تھے، اور بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نعمت غیر مترقبہ دی ہے، ایک ایسی نعمت جو ایک گفٹ کے طور پہ ان کو اللہ نے دیا ہے۔ سو ہم انہی کے ذریعے نعت بھی سنیں گے۔ سو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ابو نصر صاحب درخواست کروں گا کہ قرآن شریف جو ہے پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں۔ ابو نصر صاحب اسٹیج پہ۔ مکے میں ہو مزدوری
انعام مدینے میں سبحان اللہ مکے میں مزدوری انعام مدینے میں مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں کرتے ہیں میرے آقا انعام مدینے میں. نعت شریف ارشاد ارشاد. سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے. دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں. مدینے کے ذرے دمکتے دمکتے سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے. عجب نازکی ہے عجب شوخیاں ہے یقین و گما میں پھنسی تتلیاں ہیں. عجب نازکی ہے عجب شوخیاں ہے یقین و گما میں پھنسی تتلیاں ہیں. گلوں کو بھی خوشبو کی خیرات بانٹے گلوں کو بھی خوشبو کی خیرات بانٹے. مدینے کے کانٹے مہکتے مہکتے سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے. اے نمرود تجھ کو خبر ہی نہیں ہے کہ پشتے خلیلی میں وہ جلوگر ہیں. اے نمرود تجھ کو خبر ہی نہیں ہے کہ پشتے خلیلی میں وہ جلوگر ہیں. بنیں گے یکایک وہی بستر گل بنیں گے یکایک وہی بستر گل. عداوت کے شعلے لہکتے لہکتے سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے. بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہترین نعت انہوں نے پڑھی ہے.
बहुत जज़ाकल्लाह खैरन अबू नसर भाई, बहुत मुबारक माशाल्लाह। बहुत खूब माशाल्लाह। हाफिज़ वक़ारी जनाब अबू नसर साहब, कितनी बेखुद कर देने वाली तेरी आवाज़ है, दिल को जो अपना ले वो हंसी अंदाज है। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, आप बुलंदी पे रहें यही दिल की आवाज़ है। दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी खुशी की बात है, अभी मदरसे में छुट्टियां चल रही हैं और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। उस मौके से एक महफिल यहाँ सज गई माशाल्लाह, बहुत बेहतर है। या हमारे दरमियान हैं डॉक्टर वसी साहब, वो आपको बताएंगे कि मदरसे में हम लोग तालीम हासिल करने के बाद आगे असरी तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं, और मदरसे की जो डिग्री है दारुल नदवतुल उलमा की हो या दारुल देवबंद की हो, तो उस डिग्री पे हम क्या क्या कोर्स कर सकते हैं और क्या क्या असरी उलूम में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सारी बात वो रखेंगे आपके सामने। आपका तशरीफ लाना बाअसे एजाज है। डॉक्टर वसी साहब, आपका तशरीफ लाना बाअसे एजाज है, आपके हर कदम पर हम सभी को नाज है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्कियात से नवाजे और हम लोगों को और ख़ास तौर पर तलबा एज़ाम को आप मुख्तसर वक्त में मुख्तसर सा पैगाम दें कि हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए और आवाम के बीच में किस तरीके से रहना चाहिए, और अभी आवाम को किस तरह के उलमा फजला और तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है जो डूबती नैया को पार लगा सके। डॉक्टर वसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अबू नसर भाई का और सुफियान भाई का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने काफ़ी खूबसूरत महफिल सजाई है और हम तीनों लोग बेतकल्लुफ़ दोस्त रहे हैं, तो सोचा कि इस मौके पे कोई प्रोग्राम हो जाए। चूँकि अब हम लोग छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए, सब लोग कामों से जुड़े हुए, मिशन से जुड़े हुए, तो सोचा कि क्यों ना हम लोगों की बैठक मुफीद हो। तो मुफ्ती सुफियान साहब ने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया, इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस तरह का प्रोग्राम इन्होंने किया, इंशाअल्लाह होता रहेगा। मुफ्ती साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुफ्ती साहब का पहले मैं ये कहूँ कि मुफ्ती साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दरभंगा के अंदर। इन्होंने पीस मैसेज करके जो है इन्होंने पूरा सेंटर खोल रखा, उसके थ्रू मुसलमानों की इस्लाह का काम करते हैं, उसी तरह से गैर मुस्लिमों में भी दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत एजाज़ की बात और खुशी की बात है कि अपने दोस्तों में, और वही बासलाहियत दोस्त, ये नदवतुल उलमा ही के ज़माने से काफ़ी संजीदा रहे और अपने इल्म पर फोकस रखा। अदबियात से भी बेहतरीन शगफ है और फ़िक़हियात के तो माशाल्लाह मुफ्ती ही है बाज़ाब्ता, उसमें इन्होंने जो इफ्ता पूरा कोर्स कर रखा है और बड़ी बावजह शख्सियत है। तो दरभंगा में रहने के बावजूद 6 साल की मुद्दत के बाद आज मुलाकात हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे ही कुछ बात की जाए और इंशाल्लाह कोई वही आम सी बातें हैं जो हम लोग आपस में करेंगे, कुछ मुसाहब से भी सुनेंगे और कुछ मैं भी अपनी तरफ से बात रखूंगा, क्योंकि ये मौका शायद बार बार नहीं आता। तो यही है कि इल्म के बारे में तो सारे मुसलमानों के बीच में ये है कि भाई इल्म जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। बगैर इल्म के कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज मौजूदा ज़माने में आप देखें, जिन कौमों ने इल्म की तरफ खुद को बढ़ाया वो कौम आज तरक्की याफ्ता कौमें हैं। और मुसलमान भी आप देखें कि क्रिश्चियनिटी के 500 साल के बाद इस्लाम आया है, लेकिन आज मुसलमानों के इस्लाम के अंदर उस तरह की कमजोरी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। चूंकि 500 साल के बाद हम आए, तो अगले 500 साल में हम क्रिश्चियनिटी से कहाँ होंगे, जिस तरह की बेदारियां पैदा हो रही हैं। लेकिन ये बहुत इत्मीनान बख्श हालत भी नहीं है, इसमें बहुत सारी सुधार की जरूरत है। और इल्म पर कुरान शरीफ के अंदर ने हमेशा कुरान शरीफ ने उभारा और इस्लाम ने उभारा है। बल्कि अरबिक के अंदर तो ये बात भी कही जाती है कि उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, न जाना पड़े वहां जा करके आप इल्म को जो है हासिल करें, ठीक है। क्योंकि इल्म को हासिल करने का, और चीन से तशबीह इसलिए दी गई है, चीन के बारे में इसलिए उभारा गया क्योंकि अरब से चीन बहुत दूर पर हुआ करता था और चीन भी एक बहुत कदीम तहजीबों में से एक तहजीब है जहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे होते थे। सबसे पहले जो सहाफत जर्नलिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो चीन ही के अंदर हुई थी। और आज चीन को आप देख लें, सारी दुनिया के अंदर जो है वो सुपर पावर की हैसियत से वो आज अब पराजमान होना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर। तो इल्म ही की वजह से
وہ قوم ہمیشہ ترقی یافتہ رہی ہے. خود قرآن شریف کے اندر کہا گیا کہ بھئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ قرآن شریف کو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا. یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ پڑھو صرف کوئی ایک ہی چیز پڑھو، بلکہ مطلق پڑھنے کی طرف دعوت دی گئی ہے. جب جن چیزوں کی ضرورت ہو، اگر طب کی راستے سے، ڈاکٹریٹ کے راستے سے آپ کو قوم کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو وہاں بھی جائیں، کیونکہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو مان لیں آپریشن ہے یا زچہ بچہ ہوتا ہے، ولادت کا وقت ہوتا ہے، غیر مسلم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. تو ہمیں ہر میدان کے اندر جو ہے آنے کی ضرورت ہو، طب کا میدان ہو، معاشیات کا میدان ہو، سیاسیات کا میدان ہو، ہر میدان میں آنے کی ضرورت ہے. قرآن شریف کے اندر کہا گیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات کو اور ان کو جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے. تو شاید اپنے درجات کو اگر ہم بلند کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مضبوطی سے عصری علم کو بھی اور دینی علم کو بھی پکڑنا ہوگا اور اس کی طرف جو ہے تیزی سے آنا ہوگا. قرآن شریف کے اندر کہا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہہ دیں کہ جو الٹریٹ ہیں اور جو لٹریٹ ہیں کیا دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ بھی الٹریٹ ہیں ان کو چاہیے کہ لٹریٹ بنے، پڑھے لکھے بنے، تہذیب ثقافت کی طرف آویں. جہاں تک یہ بات ہے کہ مدارس کے بچوں کے کیا اسکوپ ہیں عصری راستوں میں جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسکوپ ہے. جن بچوں نے بھی عصری اداروں کے اندر اپنی قسمت کو آزمایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی علماء کے شانے بشانہ اور ان کی دعاؤں سے اور ان کے سائے میں رہ کر کے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں. شاید دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم سمستی پور کے اندر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سینئر ساتھی تھے شاہد رضا خان، آپ دیکھیں کہ ڈپٹی جو ہے کمشنر سمستی پور کے بنے ہیں ماشاءاللہ. ابھی چند دنوں پہلے ان کا اپوائنٹمنٹ، مدرسے کے خالص مدرسے کے پڑھے ہوئے آدمی ہیں. تو مدرسے کے فضلاء نے جو ہے عصری میدانوں میں بہت کام کیا. آپ کے اندر جو ہے تواریخ میں جانے کا موقع ہے، سیاسی ڈپارٹمنٹ آف جو پولیٹکس ہے اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں، معاشیات کے ڈپارٹمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں، آپ بین الاقوامی جو مطالعہ ہے، جو انٹرنیشنل افیئرز وغیرہ ہیں، انٹرنیشنل اسٹڈیز ہیں، اس کے اندر جا سکتے ہیں. خود اسلامی کے اسٹڈیز کے اندر آپ اپنے مقدر کو آزما سکتے ہیں. انگلش ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، ٹیچر ٹریننگ کر سکتے ہیں، پروفیسری کی لائن سے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مدرسوں سے پڑھا ہے تو صرف اردو ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ اپنی قسمت کو آزمائیں. اور اردو ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی لوگ آ کر کے آپ دیکھ رہے اتنے سارے جو صحافت کے اندر اردو کے اخبارات وغیرہ نکل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں علماء ہی کے ہاتھ میں ہیں. بیشتر اس کالجز اور یونیورسٹی کے اندر جو پروفیسر ہیں وہ اردو کے ہوں، پرشین کے ہوں، عربک کے ہوں، یا اور بھی دیگر ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ایسے ہیں جو مدارس کے فارغ ہیں، وہ دیوبند ہو، مظاہر علوم ہو، اشرفیہ ہو، ندوہ ہو، ٹھیک ہے، سلفیہ ہو، ان سارے جگہوں کے بچے جو ہے کافی اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں تو یہی دعوت دوں گا کہ بھائی فارغ ہونے کے بعد جو ہے آپ جامعہ وغیرہ میں ایڈمیشن لیں، جے این یو کے اندر ایڈمیشن لیں. اور اس کے لیے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو پرانے فارغین ہیں، وہ باضابطہ پریپریشن کراتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں. آپ تیاریاں بھی کر سکتے ہیں اور خود کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سوسائٹی کے اندر اور سماج کو اور دنیا کو سمجھنے کے لیے ہر طرف اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں. اس لیے کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ ہم ہی لوگوں کے کاندھے پر ہے اور ہم لوگوں ہی کو اس ملک کو آگے کی طرف بڑھانا ہوگا اور علم کی اس چراغ کو، اس روشنی کو لے کر آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. جب تک کہ ہم دنیا سے باخبر نہیں ہوں گے تب تک شاید ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مفید بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شاید ہم آگے کی طرف بڑھیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کو بتائیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بر وقت جو ہے شاید رہنمائی نہ مل پانے کی وجہ سے، بہت سارے ایسے فارغین مدارس ہیں دوستوں میں، جو بہت سارے لوگ ہیں جو مساجد کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں، مدارس کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہیں سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، ہلکی پھلکی چیزیں جڑے ہوئے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی شاید ایسا موقع مل پاتا، ایسی رہنمائی مل پاتی تو شاید آج ہم بھی کچھ کر پاتے اور بھی قوم کے لیے مؤثر ہو پاتے.
تو اس طرح کی چیزیں ہیں. کچھ مزید سوالات وغیرہ ہوں, اس طرح کی باتیں ہوں, تو مفتی سفیان صاحب سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ مفتی سفیان صاحب جو ہیں خود ایک عصری علم تعلیم یافتہ بھی ہیں اور دینی تعلیم یافتہ بھی ہیں. تصوف کے میدان کے اندر بھی جو ہے ان کا کافی ایک پکڑ ہے, اور جو ہے دنیاوی علوم کے اندر بھی جو ہے کافی ان کی پکڑ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ان سے بھی آپ کافی استفادے کر سکتے ہیں. اور بھی کچھ سارے سوالات جوابات ہوں, تو یہ ساری چیزیں, بہت سارے لوگ ہیں فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا جو ہے سوشل سائٹس وغیرہ ہیں, ان پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے مل جائیں گے. آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, احمد الحریری کر کے فیس بک کو میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ وہاں سے بھی جوائن ہو سکتے ہیں. اس طرح مفتی صاحب سے بھی آپ جوائن ہو سکتے ہیں. تو میرا کل ملا کر کے یہی کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی بھی علم کے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے, آگے کی طرف بڑھتے رہیں اور چڑھتے رہیں. ایک ایرانی مفکر نے کہا تھا کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں, علم حاصل کریں اور بس علم حاصل کریں. یعنی علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہی سے ہم دنیا کو شاید جو ہے دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ادروائز خود ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے, کئی ایسی سرکاری رپورٹیں ہیں جس میں بتایا گیا کہ جو دلت کمیونٹی ہے, اس دلت کمیونٹی سے بھی ہم پچھڑ گئے ہیں ایجوکیشن کے. ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کے بہت کم تعداد میں لوگ ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ بیچ میں ڈراپ نہ کریں. بہت سارے لوگ ہیں کہ مدارس سے فارغ ہو کر کے اور بس ایسے ہی کاموں پر لگ گئے, حالانکہ وہ بھی بہت مؤثر ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن مزید مؤثر ہونے کے لیے ان کے پاس اور بھی مواقع تھے, اور بھی وقت تھا, اور بھی وہ مجاہدہ کر سکتے تھے, اور بھی جد و جہد کر سکتے تھے, اور بھی اسٹرگل کر سکتے تھے. کیونکہ ہمیں اسلاف سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف جو ہیں کئی سال تک ایجوکیشن پر اپنا ٹائم دے دیتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے, پوری زندگی قربان کر دیتے تھے. آج کیا ہے کہ سارے وسائل موجود ہیں, یوٹیوب پہ ہزاروں رہنمائی کے ویڈیوز, کلاسز وغیرہ موجود ہیں, اس سے آپ جو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح بہت سارے رہنما ہیں جو آن لائن ایجوکیشن دیتے ہیں, آپ وہاں گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں. اس طرح جاب کی اپرچونیٹیز بھی ہے. دیکھیے, جب تک کہ معاشی حالتیں ٹھیک نہیں ہوگی تو اس وقت تک آدمی یکسوئی کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں خود قوم پر کسی طرح کا کوئی بوجھ یا کوئی برڈن نہ بننے کے بجائے ہمیں معاشی حالت بھی اپنی اچھی کرنی ہوگی. اگر معاشی حالت آپ کی اچھی ہے تو سماج کے لیے بھی بہت ساری چیزیں معاشیات کے اعتبار سے بھی کام کر سکتے ہیں, اور خود کو بھی ایک یکسوئی کے ساتھ اور بالکل مائنڈ فری ہو کر کے آپ کام کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سفیان بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم سب لوگ جو ہے ایک ہی جگہ سے پڑھے ہیں. ایک زمانے میں ہم جو ہے شکرپور بھروارہ میں تھے, تو سفیان بھائی بھی وہیں ہوا کرتے تھے, تو ہم لوگ وہیں کے دوست ہیں. ابو نصر بھائی بھی, پھر ہم ابو نصر عکل کنواں چلے گئے, پھر اس کے بعد ہم لوگ لکھنؤ گئے. تو لکھنؤ میں جو ہے ندوۃ العلماء کے اندر جو ہے سفیان بھائی سے ہماری پھر ملاقات ہوئی, اور پھر سفیان بھائی ندوے سے جو ہے پھر یہاں دربھنگا کے اندر جو ہے آگے, اور یہاں آج دربھنگا میں خدمات پیش کر رہے. میں پھر جامعہ چلا گیا, پھر JNU میں آج کل ہوں. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ ہوئے اور اس طرح کا پروگرام منعقد ہوا. شاید مجھے لگتا ہے کہ میں مختصراً جو اپنی بات کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا ہوں, کیونکہ زیادہ طویل نہیں دینا چاہوں گا, کیونکہ علم کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور بغیر علم کے ہماری ترقی بھی نہیں ہو سکتی, معاشیاتی اعتبار سے بھی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور پوری دنیا میں جو ہمیں ایک مقام حاصل کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پر تو پورا اتفاق ہے. تو میرے خیال میں اب سفیان بھائی سے جو ہے کچھ باتیں ہم لوگ سننا چاہیں گے, کیونکہ میں بھی اپنی بات کہہ چکا. ابو نصر بھائی بھی جو ہے نعت خوانی اور تلاوت قرآن سے جو ہے کافی اچھی بات رکھی. اب لاسٹ میں جو ہم سفیان بھائی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی بات جو ہے تعلیم پر رکھیں. ان سفیان بھائی سے بھی ہم لوگ مختصراً کچھ سنیں گے. جزاک اللہ خیراً, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ محبتوں کا. ماشاءاللہ, بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے اور دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے. بہت بہتر رہا. میں اپنی کچھ آپ بیتی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شروع سے میری طالب علم کی جو زندگی تھی پرمشقت تھی. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ میری عمر 3-4 سال کی تھی. لیکن میرے والد صاحب کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم ہوتا, حافظ ہوتا, دین کی خدمت کرتا. تو میری والدہ کو بہت نصیحت اور وصیت کر چکے تھے, اس لیے میری والدہ نے
بہت مشقت اٹھایا، پریشانیاں جھیلی، اور مجھے پڑھانے کے لیے خود بھی وہ ایک مرتبہ شکرپور بھروارہ مدرسہ پہنچی جب ان کو معلوم ہوا کہ سیلاب آیا ہوا ہے اور ایک بچے یہاں ڈوب گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لڑکے کے ساتھ یہ حادثہ ہو، یہ ماں کا ممتا ہوتا ہے، تو اس میں وہ آئی تھی اور پہنچ گئی تھی۔ تو بڑی ان کی قربانیاں رہی، جہاں جہاں ہم پڑھیں ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی۔ تو میں نے شکرپور بھروارہ میں حفظ مکمل کیا، پھر اس کے بعد میں خیروا کا رخ کیا، وہاں دور مکمل کیا، اور الحمدللہ پھر بعد میں نے خیروا مدرسہ تجوید القرآن چمپارن کے اندر میں نے پڑھایا بھی۔ اس کے بعد میں نے عالیہ عرفانیہ کا رخ کیا، وہاں روایت حفظ، قرات سبا وغیرہ میں نے کیا۔ پھر وہاں سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کیا، وہاں میں نے عالمیت مکمل کیا، اور مفتی سرور صاحب آچاریہ ان سے میں نے سنسکرت وغیرہ اور کچھ کیا ہے کہ تقابل ادیان اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو ان کی ماتحتی میں اور ان کی سرپرستی میں نے ان پر محنت کی، کوشش کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے فراغت کے بعد میں پڑھانے کے لیے جب مدرسہ تجوید القرآن خیروا گیا، تو اتفاق سے میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو سنسکرت میں مہارت رکھتا تھا اور وہ ماسٹر تھا، اور اس کو عنقریب جاب بھی ملنے والی تھی۔ تو چونکہ 20 سال میں میری تقرری ہوئی تھی، تو ہر درجے سے بچوں کو نکال کر کے میرا ایک نیا کلاس سلمہ ابن الاکوا کے نام سے بنایا گیا تھا۔ مسجد کے بالائی منزل پر میرا درجہ چلتا تھا، تو وہ میرے کلاس میں آ گیا۔ تو میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، تو میں نے 2 کتابیں سنسکرت کی گرامر میں ان سے میں نے پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد میں پڑھتا تھا، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور بھی جو تقابل ادیان میں مہارت رکھتے تھے ان لوگوں سے میں نے اس پر علم حاصل کیا، اور الحمدللہ وید، گیتا، بائبل اور جو بھی ہمارے برادران وطن کی کتاب سمجھی جاتی ہے دعوت و تبلیغ میں، اور جن کا تعاون ہو سکتا ہے ان سب پر میں نے اپنے طور پر مکمل کیا ہے دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی۔ باقی میں انسان ہوں، کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سلسلہ رہا، اور برادران وطن میں کام کرنے کا جذبہ۔ مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو شاید ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا، ایک جلسہ ہوا تھا مندر کے پاس جو بازار ہے وہاں، اور کوئی ندوی صاحب آئے تھے اور بہت اچھا بیان کیے تھے، اور کوئی ڈاکٹر مشتاق صاحب تھے جو بیچارے پاؤں سے معذور بھی تھے، حیدرآباد سے آئے تھے۔ ہاں ہاں، تو لوگ احسان اللہ ندوی صاحب بھی تھے۔ اچھا اچھا، خالد اللہ رحمانی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں ہاں، تو بہت اچھا لگا، اور میں بھی سوچا کہ میں بھی برادران وطن میں کام کروں اور ان کی کتابوں سے، ان کی زبان میں، ان کی لینگویج میں ان کو سمجھاؤں۔ تو یہ جذبہ وہاں سے الحمدللہ بیدار ہوا تھا۔ تو جہاں جہاں بڑے افراد ملتے گئے سب سے میں نے استفادہ کرنے کی کوشش کی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد بیچ میں میری شادی بھی ہو گئی، چونکہ میری والدہ بیمار رہتی تھی، تو ان کی سوچ تھی کہ میری زندگی میں میری بہو آ جائے، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے۔ تو میں نے ان کی خوشی کے لیے عقد مسنون بھی ادا کیا، اور شادی کے بعد میں نے الحمدللہ پھر کمپیوٹر کورس کیا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ BA کیا، MA کیا، اور اس کے بعد افتاء کا کورس الحمدللہ میں نے شادی کے بعد کیا، فراغت کے بعد کیا، اور الحمدللہ میرا افتاء کا کورس بھی مکمل ہو گیا۔ تو آدمی اگر پڑھنا چاہے اور کوشش کرنا چاہے تو ہمارے خیال سے یہ سب حالات آتے رہتے ہیں، اس سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور جو بھی آدمی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کو آسان فرمائے گا، اور وہ ترقی کرتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے احباب کا، حافظ و قاری جناب ابو نصر صاحب کا اور ڈاکٹر وسیع صاحب کا، انہوں نے ایک موقع فراہم کیا۔ یوں ہی فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، یوں ہی فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، جانے کہاں سے لوگ لاتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ تو دوستو بزرگوں، نفرتوں کے تو بازار گرم ہیں، تو یہ محبت والی مجلس مختصر سی یہاں لگ گئی، اور بہت ساری بات آپ حضرات کے سامنے آئی ہوگی، جس سے ہمارے طلباء کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے مفید ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन या रब्बल आलमीन। मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तीनों दोस्तों का, जो है सुफियान भाई का, अबू नसर भाई का, और सुफियान भाई ने जो अभी अपनी ज़िंदगी का मुख्तसरन जो वाक़या सुनाया, इन्होंने कभी नहीं सुनाया था। वाकई बहुत ही जद्दोजहद और मुशक्क़त भरा ये ज़िंदगी का सफ़र था, लेकिन अल्लाह ने इन्हें जो कामयाबी से नवाजा। शायद मैं एक बात भूल गया था कि सुफियान साहब चतुर्वेदी भी हैं, मतलब 4 वेदों को जो है इन्होंने तालीम हासिल कर ली। ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, और इन्होंने अपने खालिश शौक़ से इसे हासिल किया है और बहुत मुख्तसर वक्त में। ये भी बहुत बड़ी बात है, मैं बीच में तारुफ में भूल गया था। और इस वजह से आप देखें दरभंगा के अंदर इनके अंदर एक ख़ास बात ये भी कि निज़ामत में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आजकल शहरों के अंदर। कई बड़े जलसों के अंदर मैंने इनकी निज़ामत को सुना, काफ़ी प्यारा अंदाज है और उसलूब है। तो इंशाल्लाह ये है कि हम जहद शख्सियत है इनकी, और हर जगह बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मशगूल रहते हैं, लेकिन आज उसके बावजूद इन्होंने वक्त निकाला है। शायद इकबाल का वो शेर था कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो तौहीद के इत्माम में जो इन्होंने अपना पूरा जद्दोजहद लगाए हुए हैं, अल्लाह इन्हें कामयाब अता करे और इनका साया पूरे दरभंगा के शहरियों पर और पूरे मिल्लत के लिए जो है हमेशा कायम व दायम रखे। और बड़ी बड़ी बहुत मोहब्बतें और बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान भाई का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप लोगों ने सुना भी, और तमाम लोगों को जो है अल्लाह ताला जो है ज़िंदगी में तरक्की अता फरमाए और यूं ही ताज़ा रखे और सेहतमंद रखे और सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।